یہ پہلی بار ہوا ہے کہ وہ میں نے اس کو صدر میں دیکھا ہے، بڑی گورنمنٹ موقع جو ہوئے جاتی ہے اس کے اوپر جو لگا ہوا ہے کہ لگے لوگ اس سے اویئرنیس ہے، یہ تو ہے بڑی اچھی بات ہے. لیکن کیا ایسا کوئی میکنزم بنایا جائے کہ جو غیر قانونی اسکیمیں ہیں یا غیر قانونی جو تاجرات ہیں، شاپنگ مالز بنتے ہیں، پلازے بنتے ہیں، شاپس بنتی ہیں، مارکیٹیں بنتی ہیں، ان کے اوپر ایکشن اس وقت کیا جائے کہ جب یہ اپنا اسٹاک لیں گے. اب ایکشن اس وقت فوکس کیا جاتا ہے کہ جب وہ کمپلیشن پہ آ چکے اس وقت ان کو سیل کر دیا جاتا ہے، پھر اس کو فائن کر کے تو ان کو ریگولائز کر دیا جاتا ہے. تو یہ حوصلہ افزائی ہوتی ہے غیر قانونی کام کی. وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے کچھ فائن دیں گے تو بعد میں ہو جائے گا، وائی ناٹ کے جب وہ اسٹارٹ کرتے ہیں اسی وقت ان کو باہر روک دیا جائے. ہارڈلی اس حوالے سے اپنی میکنزم بنائے، اپنی فورس تیار کرے جو اپنے حالات کو اپروو کرے جیسے وہ کہتے ہیں. بالکل آپ کی بڑی اچھی تجویز ہے اور دس از ویل ٹیکن، اور آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. کنڈونیشن کے ساتھ ابھی میرے اس ٹینیور میں ہمیں بڑا فیس بھی کرنے پڑے ایشوز، لیکن کنڈونیشن کے ساتھ میں بالکل ایگری نہیں کرتی. اگر تو دانستہ طور پہ غلطی کی گئی ہے تو پھر تو بالکل بھی کنڈون نہیں کرنی چاہیے. اگر اس میں میرے اہلکار کی کوئی غفلت ہے تو یقیناً اس کے خلاف ایکشن ہونا چاہیے، اور اس طرح ایکشنز ہم نے لیے بھی ہیں. اور جہاں پہ اللیگل آپ کہہ رہے ہیں روبسٹ ایکشن کی ضرورت ہے، یقیناً یہ گیپ ہے، یہ میں ایڈمٹ کرتی ہوں، اور آر ڈی ایس کے اوپر ایک میکنزم بنائے گا آپ کی تجویز کو سامنے رکھتے ہوئے. اور انشاءاللہ تعالی ہمارے جو انفورسمنٹ اسکواڈ اس وقت بہت اچھا کام کر رہا ہے، نئے لوگ ہیں جو کام کر رہے ہیں، روزانہ کی ہمیں اچھی رپورٹس آ رہی ہیں. اور اگر آپ لوگوں کے نوٹس میں بھی ایسی کوئی چیز آتی ہے تو بالکل آپ انڈیکیٹ کریں، اس کو وہیں پہ ختم کرنا زیادہ مناسب ہوگا، انسٹیڈ کہ ایک اللیگل چیز بن جائے اور وہ آئسور بھی ہو اور اس میں سیٹ بیکس بھی نہ ہوں اور اس میں ایشوز بھی ہوں. تو اس پہ انشاءاللہ تعالی ہم آپ کی تجویز پہ غور بھی کریں گے اور اس کا ہم بہت جلد میکنزم بنائیں گے. یہ بتائیے گا کہ یہ جو ماسٹر پلان ہوتا ہے کیا یہ کسی شہر کے 70-80 سال گزر جانے کے بعد ماسٹر پلان بنایا جاتا ہے؟ ایک اتنی تاخیر کیوں اگر دوسرا میرا سوال یہ ہے کہ یہ واحد شعبہ ہے کہ جس میں پاکستان کے عوام کو لوٹا ہے، اور اس وقت پتہ چلتا ہے جب لوٹ کے لوگ یا فرار ہو گئے ہوتے ہیں یا وہ کہیں دبک گئے ہوتے ہیں. تو اس کے لیے ایسا میکانزم کیوں نہیں بنایا جاتا کہ لوگ پہلے سے اویئر ہوں، پہلے سے ان کو بتایا جائے، اور یہ جو اتنا اسٹرانگ واقعہ ہے ان کی سب کو بھی کی جائے. جی جو پہلا آپ کا پارٹ آف دا کویشچن ہے، بالکل یہ ایڈمیٹڈ فیکٹ ہے کہ ماسٹر پلان جو ہے وہ اب جا کے پریزنٹ ایڈمنسٹریشن نے اس کے اوپر توجہ دی اور اس کو بنانے کی ایک ضرورت محسوس کی. اس سے پہلے ماسٹر پلان سٹیز کا موسٹلی جگہوں پر بنتا رہا اور وہ پایہ تکمیل تک نہیں پہنچا، اور کافی جگہوں پر تو خیر اس کے بارے میں کسی نے سوچا بھی نہیں کہ کوئی ماسٹر پلان بھی کوئی چیز ہے جو بنانے کی ضرورت ہے. سیکنڈلی جو آپ کہہ رہے ہیں کہ سوری سیکنڈ کویشچن آپ کا کیا؟ یہ مافیا جو ہے تب پتہ چلتا ہے تب پتہ چھوڑ کے چلے جاتے ہیں. اچھا، اس میں جو ہے نا مارکیٹ فورسز کا بہت زیادہ عمل دخل ہے، کیونکہ دیکھیے یہ تو ایک ایگریڈ اپون فیکٹ ہے کہ آپ نے اگر کوئی چیز خریدنی ہے تو اس کی پوزیشن آپ کے پاس ہونا چاہیے. آپ نے زمین خریدنی ہے تو انتقال اور قبضہ آپ کے پاس ہوگا. آپ نے اگر یہ موبائل خریدنا ہے تو آپ دکاندار کو جب پیسے دیں گے تو آپ اسی وقت وہ موبائل اپنے قبضے میں لیں گے اور آپ اسے لے کر آ جائیں گے. یہاں پہ یہ ہو رہا ہے کہ کیونکہ یہ ایک انویسٹمنٹ ہے، انویسٹمنٹ کی ہی وہاں پہ جاتی ہے جہاں فیوچر کو فورسی کر رہے ہوتے ہیں. یہ انویسٹمنٹ کرنا کوئی گناہ نہیں ہے، کوئی اللیگل چیز نہیں ہے، لیکن اس کا جو رسک اینڈ کاسٹ ہے وہ انویسٹر کو بیئر کرنا پڑتا ہے. لیکن کیونکہ یہاں پہ ظاہر ہے کہ ملکی حالات ہیں، غریب عوام ہے، لوگوں کے ہارڈ ارنڈ منی ہے، تو ادارے کی یہ رسپانسبلٹی ہے کہ وہ آپ کو گائیڈ کرے، اور آپ کی یہ رسپانسبلٹی ہے کہ آپ اپروول دیکھیں. کیونکہ یہ ایک مافیا کی طرح آپریٹ کرتے رہے ریئل اسٹیٹ والے، تو اسی وجہ سے بیچ میں اچھے لوگ بھی ہیں. میں یہ جنرل سٹیٹمنٹ بالکل نہیں دے رہی، یہ ایک سیکٹر آف دا اکانومی ہے اور ہم نے اس کو ریکگنائز بھی کرنا ہے اور ہم نے اس کو ریکگنائز کیا بھی ہے. تو کیونکہ انویسٹمنٹ کا ایک رسک ہوتا ہے آئی تھنک، اور اسی کا ایک ریٹرن ہوتا ہے. لوگوں نے اس میں سے ریٹرن بھی لیا اور رسک کا شکار بھی ہوئے. تو بہت ساری چیزیں میں سمجھتی ہوں کہ مارکیٹ فورسز کی وجہ سے شاید ادارے اس طرح، اور کچھ اداروں کی بھی غفلت ہے، یہ بھی ایڈمٹ کرنا مناسب ہے. لیکن جو بوسٹ بھی ملا اس سیکٹر کو
وہ اسی وجہ سے ملا کہ لوگوں نے انویسٹ کیا، لوگوں نے اس سیکٹر کو سراہا، انویسٹ کیا اور ریٹرن بھی حاصل کیا. بہرحال اس وقت کیونکہ ایک ڈاؤن ٹرن ہے جنرلی اکانومی میں، تو ادارے نے اپنی ذمہ داری محسوس کی ہے کہ اس ساری آگاہی کو اسٹرانگ کیا جائے اور لوگوں کو بالکل تنبیہ کی جائے. اور آج کل کے سوشل میڈیا پرنٹ میڈیا، الیکٹرانک میڈیا کے دور میں یہ انفارمیشن دینا ہمارے لیے بہت آسان ہے کہ آپ نہ انویسٹ کریں، ایٹ لیسٹ ہم سے پوچھ لیں، یا آپ اس کے اپروولز دیکھ لیں، یا گھر بیٹھے سنگل کلک پہ آپ ویب سائٹ اس کو اسٹڈی کر لیں اور پھر آپ اس پہ اپنا ایک فیصلہ کریں کہ آپ نے اپنے پیسے کو یہاں انویسٹ کرنا ہے. اچھا میں بتائیے گا، آپ نے 149 غیر قانونی سوسائٹیز کا اخبار اشتہار بھی کیا ہوگا، آپ کیوں نہیں اپنے یہ کو لیٹر لکھتی کہ غیر قانونی اسکیمز جو ہیں ان کی تشہیر کرنے والے جو لوگ ہیں سوشل میڈیا پر جو ان کی تشہیر کی جا رہی ہے، آپ اپنے یہ کو لیٹر لکھیں کہ ان کی تشہیر کو روکا جائے. اگر آپ نے لکھا ہے تو اس تشہیر میں ملوث کتنے لوگوں کے خلاف آپ نے کارروائی؟ جی بالکل صحیح. یہ وہ بات ہے جو بالکل لیٹسٹ آپ سمجھیں میری ڈسکشن ابھی جو ہو رہی تھی پلاننگ کے ساتھ اسی ایشو پہ. میری جو اسسٹنٹ ڈائریکٹر ہیں وہ یہی کہہ رہی تھیں کہ میڈم آپ کے کہنے پہ میں دوبارہ بھی لیٹرز لکھ دیتی ہوں، لیکن ان لیٹرز کا کیا ہوگا جو اوور اے پیریڈ آف ٹائم میں نے اور میرے ڈائریکٹر نے لکھے ہوئے ہیں. میں نے ان کو یہ کہا کہ آپ تمام ان لیٹرز کے حوالہ جات دیں، لیٹر آپ فریش لکھیں اور ساتھ میٹنگ کی ایک ریکویسٹ آپ ان کو بھیجیں کہ آپ میٹنگ میں DG RDA کو اور پلاننگ کو بلائیں، کیونکہ اب یہ کویشچن ہمارا ہے کہ ہم نے لیٹرز لکھے ان پہ کیا عمل درآمد ہوا، کیونکہ سنگل ایک ادارہ سائبر کرائمز کو نہیں روک سکتا. تو آئی تھنک بہت ساری ذمہ داری جو ہے وہ سائبر کرائمز ونگ کی ہے کہ وہ اس کو دیکھے اور لوگوں کو اس تشہیر سے باز رکھے. تو اس پہ ادارہ بالکل ویجیلنٹ ہے اور ہم انشاءاللہ اس پہ آپ کو اپنی کارکردگی جو ہے وہ دکھائیں گے. یہ بتائیے گا کہ اچھی کاوش ہے کہ آپ نے 149 ایلیگل سوسائٹی کے بارے میں سروے کی، لیکن یہ ساری کاوش آتا ہے کہ کیونکہ لوگوں نے اربوں نے خربوں روپے انویسٹ کر دیے، وہ پاکستانی پھر سوشل میڈیا پہ دیکھتے ہیں اور اپنے پاکستان کا امیج بھی خراب ہو رہا ہے. آپ یہ مجھے بتائیے گا کہ جو سوشل ویلفیئر کے لیے جو مختلف سوسائٹیز میں جو پلاٹ ہوتے ہیں مستقبل قبرستان کے لیے یا اسکول کے لیے، اس حوالے سے مجھے ڈیٹیل بتائیے گا کہ کون کون سی سوسائٹیاں ابھی تک RDA کو دیے ہیں. اور ایک اور سوال ہے کہ 18 سوسائٹیز میں کچھ عرصہ پہلے ایک آپریشن ہوا تھا RDA کی جانب سے، چائنیز کے حوالے سے ایک ہائی اسکول کی الرٹ تھا، اس حوالے سے وہ خبر روکنے کے حوالے سے RDA کی جانب سے کسی اخبار کے حوالے سے روکا گیا تھا. اور ہمیں بڑا روکا جاتا ہے کہ آپ RDA کو اچھے طریقے سے تشریح کریں، لیکن کوئی اچھا کام ہوگا تو ہم تشریح کریں گے. بالکل صحیح آپ کہہ رہے ہیں. جو آپ نے 18 کی بات کی، وہ چائنیز کی سیکیورٹی ایک سینسٹیو ایشو ہوتا ہے اور ایڈمنسٹریشن ہمیشہ اس پہ کین ہوتی ہے. ہمیں چائنیز کے یہاں پہ کام کرنے کی خوشی ہے، اس پہ ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے. وہ ہماری اکانومی کے لیے یہاں پر آتے ہیں، کام کرتے ہیں، پروجیکٹس بناتے ہیں. وہ صرف ایک سیکیورٹی کا ایشو تھا جو ان کو ہائی لائٹ کرنا ضروری تھا، اور کچھ لینگویج بیریئر کی وجہ سے شاید وہ بات پٹ اکراس نہیں ہو سکی. لیکن وہ معاملہ کوئی میں سمجھتی ہوں کہ بڑے اچھے طریقے سے اس پہ عمل درآمد نہ صرف 18 کی ایڈمنسٹریشن نے کیا، چائنیز نے خود بھی کیا. اور پھر یہ چیزیں ریپلیکیٹ بھی 1-2 سوسائٹیز میں اور ہوئیں، شاید آپ کو نہ نیوز پہنچی ہو، لیکن چائنیز کے ساتھ ہمارا ایک کوآپریشن بھی چلتی ہے اور ان کی سیفٹی کے لیے ہم ہمیشہ انہیں روکتے ہیں اور پھر ان کو مزید ان کی سیکیورٹی کو بہتر بنایا جاتا ہے. دوسرا جو ہمارا EM ڈائریکٹریٹ ہے اسٹیٹ مینجمنٹ کا اور ہمارا لینڈ ڈائریکٹریٹ ہے، بیسک اس کی ذمہ داری یہ ہے کہ جب کوئی ہاؤسنگ اسکیم پاس ہوتی ہے، اس کے پاس ہونے کے جب وہ مراحل سے گزرتی ہے تو اس کا سب سے اہم یہ ہوتا ہے کہ قبرستان اور روڈز کی زمین اور پارکس کی زمین RDA کو ٹرانسفر ہو، اور وہ RDA کو ٹرانسفر ہوتی ہے. میں اس وقت آف اینڈ آف فگر اگر پوچھیں تو میں سمجھتی ہوں کہ 85% کیسز ٹھیک ہوں گے. یقیناً خرابیاں ہوں گی، لیکن 85% کیسز میں یہ لینڈ ہمارے پاس موجود ہوتی ہے. ہاں اس میں بعد میں قبضے کے ایشوز ہوتے ہیں. لینڈ بول رہی ہوتی ہے کاغذوں میں RDA کے نام پہ، لیکن اوپر وہ مسجد کو ختم کر کے پلازا بنا دیا جائے، پارک کو ختم کر کے اس کو پلاٹنگ کر دی جائے. یہ ایشوز ہوتے ہیں یہاں پہ ہمارے. ٹھیک ہے، اس چیز کے اوپر ہائلائٹ کی ہوا ہے، آپ کے آفیسر وہاں پہ گئے بھی ہیں کہ آپ نے بات کو انڈوز کی ہے کہ بعد میں قبضوں کے ایشو سے کافی کارروائی ہو جاتی ہے، لیکن ٹاپ سٹی میں ایسے معاملات ہیں. اور ایک سوال پوچھوں گا، بلو ورلڈ سٹی لیگل ہاؤسنگ سوسائٹی ہے کہ لیگل ہاؤسنگ سوسائٹی؟ بلو ورلڈ سٹی اس وقت فاٹا کے پاس جو پنجاب ہاؤسنگ اینڈ ٹاؤن پلاننگ اتھارٹی ہے اس کے پاس وہ اپروول سیک کر رہے ہیں. ان کی لینڈ کلیئرنس وغیرہ جو ہے وہ ریونیو ڈپارٹمنٹ آپ کو بہتر بتا سکتا ہے، کیونکہ RDA کے پاس وہ نہیں ہے. RDA سے کیونکہ لوکل گورنمنٹ کے ایریا میں وہ فال کرتے ہیں ضلع کونسل کے،
تو ان کی اپنی خواہش تھی کہ وہ RDA سے اپنی فائل لے کر فاٹا جائیں، وہاں سے وہ اپروول سیک کریں، تو یہ ان کا رائٹ ہے، وہ فاٹا میں سرو کریں۔